تاریخ 12 ربیع الاول ہے، دن پیر کا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وصال ظاہری فرمایا یہ اس دن کی فجر کی نماز کا واقعہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دن کے لیے مسجد شریف آنا موقوف فرمایا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی مسجد نبوی میں آنے کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیا کرتے تھے، تو وہ روز ہی جب آ رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی تھی، ایک غم میں تھے، شدت میں تھے، ایک فراق میں تھے۔ اب فجر کی نماز ہو رہی ہے، پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹتا ہے۔ اس پورے پس منظر میں ایسا لگتا ہے کہ ریاض الجنہ کی طرف دروازہ تھا، تو حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹتا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حجرہ مبارکہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ اپنی نماز جاری رکھو۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ہمیں اشارہ نہ کرتے کہ اپنی نماز جاری رکھو تو قریب تھا کہ ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اور پھر راوی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ زیبا ہے، چہرہ منورہ ہے، اس کی ایک نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کأن ورقۃ مصحف، ہم نے جو منظر دیکھا کہ گویا کہ سونے سے ملمع کیا ہوا کوئی ورقہ ہے، ہم نے ایسا منظر دیکھا۔ یعنی جو تشبیہات استعمال کرتے تھے کسی چیز کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، جو الفاظ بہتر سے بہتر چناؤ کر سکتے تھے، جس چیز کی چمک سے وہ تشبیہ دے سکتے تھے، جیسے تلوار سے، سورج سے، سونے کی چمک سے، سونے کی جو ایک کھلی ہوئی رنگت ہوتی ہے اس سے، تو ان الفاظوں سے انہوں نے تشبیہ دی۔ اب حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، یعنی اس روایت میں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرما دیا تو آپ نے تبسم فرمایا اور پھر پردہ اپنی جگہ پر آ گیا، اور یہ آخری زیارت تھی حیات طیبہ کی جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کیوں فرمایا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے اطمینان محسوس کیا کہ میری غیر موجودگی میں بھی یہ مجتمع ہیں، یکجا ہیں، اور امامت کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی امامت پر بھی یہ متفق ہیں، یکجا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ مفتی صاحب، ایسا کوئی حدیث پاک میں ہے جملہ یا ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رخ روشن کو اس کی زیارت کی تو گویا کہ یہ بھی روایت کے کوئی لفظ ملتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہے چہرہ پاک ہے جیسے کھلا ہوا قرآن ہے، اس طرح کے لفظ ملتے ہیں؟ ورقۃ مصحفن کے الفاظ، یہی جو لغوی معنی اور لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے، قرآن کا ورقہ ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ۔ اب اس میں دونوں طرح کی توجیہات جو مفتی صاحب نے بیان کی، ایک تو یہ کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہاں پر تھے؟ اگر تو ریاض الجنہ کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ممبر شریف جہاں پر ابھی موجود ہے اس طرف کھڑے ہوئے تھے، تو ایک عجب ہی معاملہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اوپر کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم آزمائش کے اندر پڑ جاتے، یعنی اپنی نمازوں کو توڑ بیٹھتے، یعنی اس طرف دیکھنا ہوا نا، یعنی نہیں توڑ بیٹھتے، وہ اس طرح توڑ بیٹھتے کہ نمازوں کو توڑ کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ مفتی صاحب عام اسلام بھائیوں کے لیے تاکہ وہ روایت کے ساتھ ان کا وہ تصور بھی چلتا رہے، اس لیے میں نے معافی چاہتا ہوں کہ جیسے اس وقت اگر کوئی وہاں نماز ادا کر رہے ہیں ریاض الجنہ میں، جیسے ہم ایک آج کے وقت میں اگر ہم تصور کریں ایک لاکھوں اسلامی بھائی ہوں گے، اسلامی بہنیں ہوں گی جنہوں نے وہاں کی زیارت کی ہوگی، تو جیسے جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں تو ایسے نماز ادا ہو رہی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے پردہ ہٹاتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے دل کی جانب دیکھا ہوگا نا؟ جی، وہ یہی ہے اصل میں، دونوں طرح شارحین کی رائے ہے کہ اگر تو ریاض الجنہ میں نماز ہو رہی تھی تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہیں اس کا مطلب تھی کہ اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف یوں تھیں، یعنی کنکھیوں سے وہ حجرہ مبارکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تصور رسول، تو وہ تھا۔ اور اگر پیچھے ہو رہی تھی
یعنی جہاں ابھی اصحاب صفا کا چبوترا ہے اس طرف اگر کھڑے ہوئے تھے اور جو حجرہ مبارکہ کا دروازہ پیچھے کی طرف سے جہاں نماز تہجد پڑھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کبھی تشریف لاتے تھے وہاں تھے تو اس کا مطلب سامنے کی طرف وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر نظریں لگائے بیٹھے تھے۔ بہرحال اس تمام سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں تصور کرنا، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پیش نظر ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی یہ بیان کیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں جو آتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں اسی طرح کی حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں قرات کرتے تھے۔ تو کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز میں تو آواز تو نہیں آتی نا، بلند آواز سے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے ہلنے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ علیہ السلام قرات کر رہے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ داڑھی بھری ہوئی تھی، چھوٹی نہیں تھی، بڑی داڑھی تھی، گھنی داڑھی تھی، تو وہ ہل رہی ہوتی تھی۔ دوسرا، اب وہ سارے صحابہ اکرام علیہ رضوان، ظاہر ہے کہ کوئی بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا، کوئی کونے کے اندر ہوتا ہوگا، کوئی کہاں ہوتا ہوگا، لیکن سب کی توجہ نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصداً ارادتاً خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز کو کامل و اکمل بنا دیتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع کبھی بھی نہیں ہوتی۔